کہ دو معاملے میں ہم معذور ہیں. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت، آپ کی ختم نبوت اور میرے مصطفیٰ کریم کے آل اور اصحاب کی باری آئے، اس وقت اگر مجھ سے کوئی بندہ یہ امید کرے کہ مفتی صاحب آپ یہاں پر اپنا مزاج ہلکا رکھیں، تو میں کہتا ہوں یہ میری مجبوری ہے، مجھ سے یہاں پر کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی. اور دوسرا موقع، جب میرے ملک پر کوئی آنچ آئے، جب میرے ملک کو کوئی للکارے، میرے ملک کی خود مختاری پر کوئی حملہ آور ہو، میرے ملک کی سالمیت کا کوئی چیلنج کرے، مسلمان کو کوئی چیلنج کرے، پاکستان کا کوئی چیلنج کرے، اس وقت بھی ہمارا ایک ہی یہاں پر مزاج آتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت و ناموس رسالت پر ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح جب مادر وطن کی قربانی کی بات آئے تو مادر وطن پر بھی ہم سب کو نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے. میرے کملی والے آقا کو جب آقا پر پہلی وحی اتری تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو ورقہ بن نوفل جو ان کا چچا زاد بھائی تھا ان کے پاس لے کر گئی. اس وقت ورقہ بن نوفل نے میرے آقا کو 3 باتیں بولی تھی. ایک، آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی. میرے آقا نے اس بات کو سنا، فلم یا کوئی شیئن، میرے آقا نے یہ بات سنی، کچھ بھی نہ بولے. دوسرا اس نے کہا یہ قوم آپ کو تکلیف دے گی، یہ قوم آپ کو اذیت دے گی، یہ قوم آپ پر ظلم کرے گی. میرے آقا نے یہاں پر بھی فلم یا کوئی شیئن، کچھ بھی نہیں کہا. تیسری جو اس نے بات کہی تھی تو تخرجہ، آپ کو یہ قوم آپ کے وطن سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی. میرے کملی والے آقا نے جب یہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا اوا مخرجیہ ہوں، یہ قوم مجھے شہر سے مکہ سے نکال دے گی. اہل علم فرماتے ہیں، بڑی توجہ کی بات ہے، اہل علم فرماتے ہیں میرے کملی والے آقا نے پہلی بات سنی یہ قوم آپ کو جھٹلائے گی، میرے آقا خاموش. دوسری بات سنی آپ کو یہ قوم تکلیف دے گی، میرے آقا خاموش. تیسری بات جو اس نے کہی کہ یہ قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی، میرے آقا یہاں پر بول پڑے. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور محمد بن یوسف الصاحی شامی نے نقل فرمایا کہ ففی ھذا دلیل علی حبۃ الوطن. کملی والے آقا کا تیسری بات پر جب اپنے وطن سے نکالنے پر بولنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ ہر انسان کا فطرتی عمل ہے. اللہ رب العزت نے فطرتاً ہر انسان کے دل میں وطن کی محبت کو رچایا بسایا ہے. فرمایا وشدت مفارقتہ علی النفس. میرے کملی والے آقا کو دوسری جو بات کہ آپ کو مکہ سے نکالا جائے گا، یعنی مکہ سے نکلنے پر میرے کملی والے آقا کو وطن کی جدائی پر جو تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے میرے کملی والے آقا نے بولے تھے اور اس سے پوچھا تھا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی. وطن سے محبت کی دوسری دلیل امام ترمذی کی روایت آتی ہے، جب میرے آقا مکہ کے چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت میرے کملی والے آقا نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا أَسْكَنْتُ غَيْرِكَ. میرے آقا نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ مکہ، اگر یہ قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور شہر کو میں اپنا مسکن اور ٹھکانہ نہ بناتا. امام بخاری نے مدینہ کے حوالے سے بھی میرے آقا کی محبت کا ذکر کیا. میرے آقا کو مدینہ سے کس طرح محبت تھی. میرے آقا جب کسی سفر سے واپس آتے، جب کسی سواری پر ہوتے یا اپنی سواری پر ہوتے، جب مدینہ کی در و دیوار کو میرے کملی والے آقا دیکھتے ہوتے تھے تو میرے آقا حرکہا من حبہا، اپنی سواری کو مدینہ کی محبت میں تیز کر دیتے ہوتے تھے. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اس میں 2 باتیں، ایک کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو اس وجہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے تیز کرتے تھے، ایک کہ علی فضل المدینہ، یہ مدینہ کی فضیلت پر بھی یہ بات دلالت کرتی ہے، اور دوسرا فرمایا وعلی مشروعیت حب الوطن. وطن سے محبت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس چیز کی وجہ سے ہم کہیں کہ جسے ہمارے دین، ہماری شریعت، ہمارے اسلام نے روکا نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے اس کی تعلیم دی ہے. اور آج جس وطن میں رہتے ہیں، ایک طرف مدینہ کی ریاست جو ایک نظریے پر قائم ہوئی تھی، ایک فکر پر قائم ہوئی تھی، اور وہ نظریہ کیا تھا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری ریاست مدینہ کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان ہے جو ایک نظریے پر قائم ہوئی تھی، اور اس کا نظریہ اور اس کا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بچے کی یہ زبان پر یہ نعرہ اس وقت اس قدر عام تھا، بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ پوری تحریک پاکستان میں بڑے بڑے مواقع آئے، لیکن سب سے زیادہ جس نعرے نے تحریک پاکستان میں جان ڈالی تھی وہ نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کو اسی نظریے پر آج تک قائم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کی بنیاد پر قائم و دائم رہے گا۔ اور اسی ریاست میں مدینہ کی ریاست کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ہجرت تھی، دشمن کی طرف سے ظلم تھا، جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے تھے ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کے مال لوٹے جاتے تھے، خواتین پر تشدد ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا۔ تو جب میں تاریخ پاکستان دیکھتا ہوں تو اسی تاریخ پاکستان کے اندر بھی جب ہمارے مسلمان انڈیا سے پاکستان آتے تھے تو ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کی خواتین پر تشدد ہوتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا۔ اور مدینہ کی ریاست کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، اس پاکستان پر بھی اہل ایمان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہجرتیں کی ہیں، تکالیفیں برداشت کی ہیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، کنبے کو قربان کیا، حتیٰ کہ اس ملک پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے مسلمانوں نے جب دلی سے ٹرین لائی تھی، یہاں پر ان کے سر اس ٹرین سے ملے تھے، تو اہل وطن نے یہ بھی ثابت کیا ہے ہم اس ملک کے لیے اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم یہ سروں کا نذرانہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سر بھی ہمارے پاکستان کے سرزمین پر دفن ہو جائے۔